16 سال، اور اس 16 سال میں صورتحال یہ ہے کہ نہ کراچی میں شہری محفوظ ہے اور نہ سندھ کا آخری کونے کشمور میں شہری محفوظ ہے، جہاں صورتحال یہ ہے کہ کشمور کے ہتھیار بند بختر بند میں بیٹھنے والے مسلح جتھوں اور ڈکیتوں کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے، وہاں کراچی کے اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کچھ نہیں کر رہے۔ ان کو بٹھائیں، وزیر داخلہ کو، ڈی جی رینجرز کو بلائیں، آئی جی سندھ کو بلائیں، اور وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ کوئی کمیٹی تشکیل دیں۔ یہ سارے کے سارے کراچی کے ارکان صوبائی اسمبلی بیٹھے ہیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اپنی گلیوں اور محلوں میں پانی کی لائنوں کی مرمت کے لیے کوشش کریں جس کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس، سیوریج کی لائنوں کی صفائی کروائیں، صفائی ستھرائی کے معاملات پہ توجہ دیں جو کہ مقامی حکومتوں کا کام ہے لیکن ان کو کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ یہ اس قانون ساز ادارے کے رکن ہیں کہ جہاں سے سندھ کی وزارت داخلہ کو مطلوبہ قوانین جہاں ملتے ہیں، سندھ اسمبلی ہے اور اراکین قومی اسمبلی بیٹھے ہیں۔ تو جناب ان کو بلائیں۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ نیبرہڈ واچ سسٹم یہاں پر بنائیں، نہیں بنائے گی سندھ حکومت، ہم اعلان کر رہے ہیں ایم بنائے گی، کسی نے روکنا ہے روک کے دکھائے۔ کیا ہے نیبرہڈ واچ سسٹم؟ محلے کے بزرگوں کو، شرفا کو، جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں اس محلے کے، وہ بیٹھ کے اپنی چوکیداری آپ کا نظام ترتیب دیں، جو کراچی کے کئی آسودہ حال علاقوں میں تو الاؤڈ ہے۔ ابھی بھی آپ چلے جائیں گے پوش علاقوں میں بیریئرز کہیں پہ لگے ہوئے ہیں۔ نہ مجھے نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کی گلیوں میں بیریئر لگانے کی اجازت ہے، جہاں کوئی مسلح فرد نہیں بیٹھتا لیکن چوکیدار وہ بیٹھتا ہے جسے گلی کی مائیں بہنیں پہچانتی ہیں، جسے محلے کے بزرگ افطار اور سحر دیتے ہیں۔ اور آپ کی جو غریب علاقے ہیں وہاں پر اور مڈل کلاس علاقوں میں بھی پولیس کی پیٹرولنگ بڑھائیں۔ یہ عیدی کے کلیکشن کے لیے نہیں جائے پولیس جائے مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اسٹریٹ کرائمز میں سب سے زیادہ جو چیز چھینی جاتی ہے، ایک ہے موٹر سائیکل نقدی کے علاوہ، اور دوسری ہے موبائل فون۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کراچی شہر کے آنے جانے کے راستوں پہ پولیس کے ناکے نہ ہوں؟ بالکل ہیں، 36 رستے ہیں، 36 ناکے ہیں۔ کیا ہمارے تصور سے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کراچی میں جتنی چوری کے موبائل فون کی مارکیٹ ہے وہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر چلتی ہے؟ اربوں روپے کا موبائل فون ہر سال چھینا جاتا ہے کراچی شہر میں، اور اربوں میں ہی بکتا ہوگا نا بھائی۔ تو جو ایرانی ڈیزل سے لے کر، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ٹائر سے لے کر چائے کی اسمگلنگ تک ہر چیز میں اپنا حصہ لیتے ہوں، یہ ممکن ہے کہ وہ اس اربوں روپے کے موبائل فون کی مارکیٹ میں حصہ نہیں لیتے ہوں گے؟ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جو چھینی گئی موٹر سائیکلیں ہیں ان کے پارٹس کا جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پولیس کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے؟ تو وزیر داخلہ صاحب آنکھیں کھولیں، منہ کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں، اور جب زبان کھولیں کہ تو دماغ کو بھی کھولیں اپنے۔ یہ کہنا کہ عام سے اسٹریٹ کرائم ہے، یہ عام سے اسٹریٹ کرائم کہنے والے کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نئے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وزیر داخلہ ضرور بنے لنجار صاحب، لیکن رویہ درست کرنا ہوگا۔ اگر کراچی کے شہریوں کی جان و مال کی حرمت آپ کو نہیں ہے تو اس کا پاس ہمیں ضرور ہے۔ ہم آپ سے سوال کریں گے، اسمبلی میں بھی کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی کریں گے۔ آپ پر بھاری ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں۔ اب آپ کسی سیاسی شخصیت کے کوارڈینیٹر نہیں ہیں، اب آپ صرف رکن صوبائی اسمبلی نہیں ہیں، پورے صوبے کے وزیر داخلہ ہیں۔ تو آپ سے مطالبہ، اور وزیر اعلیٰ سندھ سے میرا مطالبہ ہے جو اتنے عرصے صوبے کے وزیر داخلہ رہے ہیں، کہ لنجار صاحب کو تو نہیں پتا، مراد علی شاہ صاحب آپ کو تو پتا ہے یہاں پر کیا چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ برائے مہربانی بلائیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سسٹم ترتیب دیں۔ ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں ایم کے ارکان اسمبلی، اور ایم تمام محلوں میں اپنے کارکنان اور ہمدردوں کے توسط سے، اپنے منتخب نمائندوں کے توسط سے ہم میٹنگز کرنے جا رہے ہیں۔ جو جس علاقے میں سولوشن ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی شہریوں کے پاس ویسا ہی اسلحہ ہو جیسے کچے کے ڈاکوؤں کے مقابلے کے لیے آس پاس کی آبادیوں کے پاس ہو۔
لیکن جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، میں آپ سے ضروری یہ سوال کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی بدامنی کیس بھی لگا تھا نا پہلے، لگائیں آج کراچی بدامنی کیس. جو بچے اپنے گھر والوں کے لیے 2 روٹیاں کمانے جائیں یا اپنی بہن کے لیے عید کی چوڑیاں لینے جائیں، انہیں یہاں آ کر ڈکیت مار دیں. میں نہیں کہہ رہا کہاں سے آئے تھے اور کہاں سے گئے تھے، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے. ان ڈکیتوں کا بھی تو کوئی پروفائل ہوگا نا جو پکڑے جاتے ہیں. ان علاقوں کی بھی تو کوئی پروفائلنگ ہوگی کہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں. اس کی بھی تو پروفائلنگ ہوگی. کون ان کے وکیل بنتے ہیں، پروسیکیوشن کا عملہ کیا کرتا ہے جب یہ پکڑے جاتے ہیں. کوئی تو ہوگا کہ کون ان کے ضامن ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر کام کریں اور طے کریں کہ یہ ایک انڈسٹری ہے. یہ باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ 2 لڑکے نکلتے ہیں ایک نقلی بندوق لے کے اور ایک اصلی بندوق لے کے اور ڈکیتی مار دیتے ہیں. چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، برائے مہربانی آپ سے مطالبہ ہے، یہ فٹ کیس ہے کراچی بدامنی کا. آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے میٹنگ بلائی. صرف میٹنگ نہیں جناب، عدالت لگائیں، سارے اداروں کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. تو آج آپ کے توسط سے میری گزارشات یہی تھیں کہ جناب یہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. ہمارے شہریوں کے محض چند ہزار روپے کی ڈکیتی کی بنیاد کے اوپر یہاں کی بلا قیمت جو جان ہوتی ہے کراچی کے شہریوں کی، وہ جا رہی ہے. اور یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں، ہم بیٹھے منتخب نمائندے، ہم ارباب اختیار نہیں بیٹھے. ارباب اختیار وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ وزارتیں، یہ ذمہ داریاں، یہ عہدے لیے ہیں. ان سے سوال ہمارا بنتا ہے، ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے. خواجہ ادار صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو. واحد متحدہ قومی موومنٹ ہی اس کے اراکین صوبائی، قومی اور سینٹ کے اراکین ہیں جو کراچی کے تمام حساس مسئلوں پہ نہ صرف ایوانوں میں، عدالتوں میں اور آپ میڈیا کے ذریعے بھی اس حساس موضوع اور کراچی کے شہریوں کی محرومیوں کو اجاگر کرتے رہے ہیں. اور آج بھی ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور یہ مسلسل ہماری تیسری اور چوتھی پریس کانفرنس ہے کراچی کے بدامنی صورتحال پر، اور متحدہ قومی موومنٹ اس پہ مسلسل آواز بلند کر رہی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ آئی جی سندھ کا اپوائنٹمنٹ ابھی ہوا ہے، اور اس آئی جی سندھ کے اپوائنٹمنٹ میں وفاق سے تاخیر ہو گئی تھی. تو مراد علی شاہ صاحب کا ایک بیان بڑے زور و شور سے اخبار میں آیا کہ اگر آئی جی سندھ کی تعیناتی میں تاخیر ہوگی تو امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. انتہائی مذمت کرتے ہیں اس بیان کی کہ ایک آئی جی سندھ موجود ہے پہلے سے. صرف وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کا اگر آئی جی سندھ نہیں آئے گا اور اس کی تعیناتی میں تاخیر ہوگی تو امن و امان کا مسئلہ ہو جائے گا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بلیک میل کیا ہے صوبہ سندھ کی حکومت نے کہ بھائی ہماری مرضی کا آئی جی لگاؤ تو امن و امان ٹھیک ہوگا، اگر ہماری مرضی کا آئی جی نہیں لگاؤ گے تو امن و امان خراب ہو جائے گا. کوئی وزیر اعلیٰ اتنی غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتا کہ ایک سٹنگ آئی جی جو کیئر ٹیکر میں اپوائنٹ ہوا ہے تو آئی جی نا، وہ 1 ہفتے بعد چلا جائے گا، 10 دن بعد چلا جائے گا. پروسیجر ہے. 18 امنڈمنٹ کے تحت سندھ گورنمنٹ اپنا آئی جی 3 نام بھیج سکتی ہے. لیکن یہ کیسا بیان تھا کہ اگر یہ آئی جی جلد از جلد نہیں گیا اور ہمارا آئی جی نہیں آیا تو امن و امان کا مسئلہ خراب. اب تو آپ کا آئی جی آ گیا، مبارک ہو، آپ کا من پسند آئی جی آ گیا، آپ کا من پسند ہوم منسٹر آ گیا، من پسند وزیر اعلیٰ آ گیا. ایسا لگ رہا ہے کچے کے ڈاکوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور کچے اور پکے کے ڈاکو دونوں مشترکہ طور پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں. کراچی سے کشمور تک لائسنس ٹو کل مل گیا ہے. نئے آئی جی کے اپوائنٹمنٹ، نئے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے دوبارہ تیسری بار تعینات ہونے کے بعد. یہ کیسی حکومت تبدیل ہوئی ہے کہ نگراں حکومت جاتے ہی، منتخب حکومت آتے ہی جرائم پیشہ افراد شتر بے مہار کی طرح لوگوں کو لائسنس ٹو کل بے دریغ مار رہے ہیں 4,000 روپے کے موبائل کے لیے. فیصل بھائی نے چیف جسٹس صاحب کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ذکر کیا. وہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ رینجرز نے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس سے
مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے، درخواست کی ہے کہ ہمیں آپ پورے صوبے میں اختیار دے دیں، ہم اپنا مان کر دیں گے. بالکل دینا چاہیے. کراچی سندھ ہے اور کراچی اور سندھ نہیں ہے، تو کراچی میں رینجرز کو مکمل اختیارات ہیں اور سندھ میں اختیارات نہیں ہیں. میں مجبوراً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب دو نظام ہیں. کراچی میں رینجرز کو اختیار ہے، باقی ماندہ صوبے میں اختیار نہیں ہے. تو چیف جسٹس سندھ سے میرا مطالبہ ہے کہ کراچی اور سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دیے جائیں تاکہ ہم نہ مانیں. ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ پوری بزنس کمیونٹی ہراساں ہے، ٹریڈرز ہراساں ہیں. ٹرالرز بائی پورٹ یہاں سے انٹیریئر اور پنجاب نہیں جا سکتے، مال متا لوٹ رہا ہے. سارے ٹریڈرز نے اپنا کام بند کر دیا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. امپورٹرز پریشان ہیں کہ ہمارے مال کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا. لوگ مزاحمت کر رہے ہیں. ایک بڑا نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، فیس بک سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. لوگ موبائل دینے سے نہیں گھبرا رہے، لوگ اب غصے میں مزاحمت کر رہے ہیں. لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے ان ڈاکوؤں سے بھیڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. اور اوپر سے ہمارے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کو بلا وجہ زیادہ ہوا دی جاتی ہے. اتنا مسئلہ ہے نہیں. بالکل صحیح ہے، 50 لوگ ہی تو مرے. وزیر داخلہ صاحب اتنا مسئلہ کہاں ہے؟ 50 لوگ میں آپ کا کوئی رشتہ دار تو مرا نہیں ہے، 50 لوگ میں آپ کا خاندان کا کوئی بیٹا تو مرا نہیں. اللہ نہ کرے کہ مرے تو آپ کے لیے مسئلہ تھوڑی ہے. ان 50 لوگوں کے جنازوں پہ جا کے دیکھیں نا، پھر مسئلہ آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا ہے. اور ہزاروں موٹر سائیکلیں، ہزاروں گاڑیاں، خواتین سے زیور چھینا جا رہا ہے. لوگ ایف آئی آر درج نہیں کرا رہے. آپ کی مرضی کا آئی جی سندھ، آپ کی مرضی کی پولیس سے گھبراتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں موبائل چلا گیا جنم میں جائے، ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے. کیونکہ ایف آئی آر کٹوانے کے بعد ایف آئی آر کٹوانے والا ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. یہی مراد علی شاہ صاحب 2017 میں ایک اپلیکیشن لانچ کی تھی انہوں نے. یہاں پر پورے موبائل امپورٹرز کو جمع کیا. ہم یہ سافٹ ویئر لائے، کروڑوں روپے خرچ کیے، اس میں آپ یہ ای ایم آئی نمبر ڈالیں گے، آپ کا موبائل ٹریک ہو جائے گا، ملزمان پکڑے جائیں گے. 2017 میں. آج 2024 میں بیٹھے وہی رونا رو رہے ہیں. ریکارڈ نکال کے دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا. آخر میں بس میں یہی گزارش کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اراکین صوبائی قومی اسمبلی سینٹ کے اراکین حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں اور وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان سے اور صدر پاکستان جو کہ اس وقت سپریم کمانڈر ہیں اور ان کو ہم نے ووٹ بھی دیا ہے، صدر پاکستان کا، جن کی حکومت صوبائی ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت کے کو چیئرمین بھی ہیں، ان سے بھی بڑی گزارش ہے کہ صوبہ سندھ میں کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، برائے مہربانی اس کا نوٹس لیں. اور یہ آپ تمام منصبوں کے لیے نہ صرف چیلنج ہے بلکہ انسانی جان کا ضیاع پاکستان کی اکانومی میں بھی ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا. ایک آخری بات صرف میں کرنا چاہوں گا، شاید اجازت دیں، میرے ذہن میں رہ گئی تھی کہ سندھ میں قانون ہے کسی بھی کرائم، اسٹریٹ کرائم کے نتیجے میں شہید ہونے والے شہری کو زر تلافی ملتا ہے، کمپنسیشن، لیکن وہ رقم ہے صرف 1,00,000 روپے. ایم کیو ایم کے ارکان صوبائی اسمبلی نے اس پہ قرارداد جمع کرائی ہے. مطالبہ کرتے ہیں یہ قصد زر تلافی یہ کسی کے بھی دکھ کا مداوع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس زر تلافی کی رقم کو سگنیفیکنٹلی بڑھایا جائے. ہم نے اپنی قرارداد میں بھی مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم اس کو 50 لاکھ روپے کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ پھر بھی مطالبہ کریں گے کہ اس طرح کی کوئی نوبتی ہانی دی جائے. یہ سارے پیسے آپ اپنے پروسیکیوشن پہ اور پولیسنگ پہ اور ای پولیسنگ پہ لگائیں، اور جو رشوتوں کا بازار ہے اس کو اگر روک دیں تو شاید یہ معاملہ حل ہو سکے. جی بہت شکریہ. راشد بھائی دیکھیں، رینجرز کی کارروائی اور کارکردگی کا تو جواب رینجرز کے ترجمان ہی دیتے ہیں، آپ کو دے دیں گے. یہ درست ہے، میں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں معصوم شہریوں کی شہادتیں ہوتی تھی تو پورے ملک میں میڈیا کو فیڈ کی جاتی تھی خبریں کہ کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے.
ابھی میڈیا بھی خاموش ہے, فیڈ بھی نہیں ہو رہی خبریں, نہ ہی کسی وفاقی وزیر کا, وزیر اعظم کا دورہ کراچی ہو رہا ہے, نہ صدر پاکستان کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جہاں آپ کو ایم کیو ایم کو متون کرنا اور ٹارگٹ کرنا مقصود ہوتا تھا, تو وہاں تو ہاہاکار ایسی ہوتی تھی. یہ آج بھی کراچی کے معصوم شہری کی جان اتنی ہی قیمتی ہونی چاہیے کہ جتنی ماضی قریب یا ماضی بعید میں تھی. جی شاہد بھائی. ابھی ذکر کیا ہمارے ایم ایل اے صاحب نے کہ صدر جو ہے وہ صدر سے آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ پکے کے ڈاکو اور کچے کے ڈاکو کا ذکر کر رہے ہیں, تو جن کی آپ ڈاکو کہتے ہیں انہی کو جا کے آپ کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ آپ ان کو دے دیتے ہیں, اور کراچی اور سندھ انہی کے حوالے ہے نا, تو ان سے صدر عاصف زرداری سے بات کر کے اس مسئلے کو ایم کیو ایم کیوں نہیں حل کراتی؟ جی شاہد بھائی, میرے خیال میں میری سیاسی فیصلوں کے اوپر تنقید اور سوالات کے کوئی اور مواقع آ جائیں گے, اور آپ کی باتوں میں بالکل وزن بھی ہے. لیکن آج کی پریس کانفرنس سے گزارش یہ ہے, کیونکہ میں پچھلی پریس کانفرنس میں بھی ایک سوال کے جواب میں تھوڑا سا آگے نکل گیا اور جناب اس کی ہیڈ لائنیں وہ بن گئیں. یہ ذمہ داری ہے صدر کی, اپنی پارٹی کے کو چیئرمین ہونے کے ناطے میں ان کو ووٹ دوں یا نہ دوں, یہ ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی. بھلے ان کو 117 سیٹیں ملی اور باقی نہیں بھی ملی, تو جب باقی نہ ملی وہاں پہ یہ سب ظلم و بربریت ہوتی رہی. بھائی تمہیں جہاں ملی ہیں کشمور میں, وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس سے عہدہ براں ہوں. ہم نے جس سے ملاقات کرنی تھی کی ہے, کریں گے, بالکل درست بات ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سے کی ہے ملاقات, ان کو کہے, اپنے وزیر داخلہ کو کہیں ہمارے ارکان صوبائی اسمبلی کو بٹھائیں, ان کے ساتھ کمیٹیز بنوائیں. ہم نے ڈی جی رینجرز سے گزارش کی ہے, ہم نے پولیس کے حکام سے کی ہے میٹنگ, اور صدر پاکستان سے بھی کریں گے. بالکل آپ درست بات کریں. فرید بھائی. نہیں, مقصد یہ کون سے رولز آف بزنس میں لکھا ہے؟ میں تو سینٹ میں ہوں اگر, یا میں جب صوبائی اسمبلی میں بھی تھا, یا اظہار بھائی اور باقی سب مختلف اسمبلیوں میں ساتھی بیٹھے ہیں, اگر آپ حکومت کا حصہ ہیں, بھائی حکومتی ارکان بھی ایوان میں کھڑے ہو کے اپنے حکومتی وزراء سے سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو سوال کرنے پہ کسی وزیر کی طبیعت پہ بارے گراں ہوگا, یہ میرے علم میں نہیں تھا. میں نے 21واں سال ہے میرا پارلیمانی سیاست میں. کریں گے بالکل, اگر میں کابینہ میں ہوتا تو بھی کرتا, اور جب تھے کابینہ میں تو بھی کیے تھے مختلف چیزوں کے پر. پہلی بات. دوسری بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب رینجرز کو فلاں اختیار ہے, فلاں اختیار نہیں ہے. دیکھیے, جو اختیار کراچی میں ہے, اور اس سے کیا یہ موبائل فون چھینتے ہوئے مارنے والے دہشت گردی نہیں کر رہے؟ کیا یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے؟ کیا یہ موبائل فون چھینتے ہوئے, ڈکیتی کرتے ہوئے جو مار رہے ہیں, اور اس میں جو فرسٹریشن شہریوں میں آ رہی ہے, کیا اس سے امن عامہ کی صورتحال نہیں بن سکتی؟ اور اگر مزید اختیار چاہیے رینجرز کو, کیا کس چیز کے لیے؟ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے, پولیس کی مدد سے کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کو بہتری کی جانب لے جانے کے لیے تو بالکل دیا جائے. مطالبہ کرتے ہیں بابانگے تو حل دیا جائے. اور کون نہیں دے گا اختیار؟ کون ہے جو آخری دن تک کہتا ہے میں سائن نہیں کروں گا, اور پھر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے کہ آخری دن 3 مہینے کا اختیار دے دیا جاتا ہے. اور کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یعنی یہ موٹر سائیکل چھن کے یا گاڑی چھن کے کیا کراچی سے کیا کسی کنٹینر میں چلی جاتی ہے, یا ہوائی جہاز لے جاتا ہے, یا سڑک کے ذریعے جاتی ہے؟ کراچی سے باہر اختیار نہیں دیں گے, جو ہی گڈاپ سے نکلے اختیار نہیں دیں گے. تو پھر تو یہ چور بازاری نہیں روکے گی. خواجہ اظہار بھائی نے بالکل درست بات کی ہے. تو گزارش یہ ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے سیاسی قوتوں کی جانب سے. سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں کہ میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. سلطان راہی کوئی بھی نہ بنے, سب کے سب عوام کی جانب اپنی شفقت اور اپنی فکر مندی دکھائیں. آخری سوال بس, روزہ ہے بھائی. فیصل بھائی یہ بتائیے گا, کیا آئی ٹی غلام نبی محمد جرائم پیشہ ناصر کو لگام ڈالنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں؟
سندھ پولیس جرائم پیشہ عناصر کو لگام ڈالنے میں ناکام ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی کہہ دیا, آئی جی سندھ صاحب بھی دیہی سندھ کی کوٹے سے منتخب ہو کے سی ایس ایس کیا ہوگا نا, تو پہلی پوسٹنگ کے علاوہ باقی میجورٹی پوسٹنگ یہیں رہی ہیں یار, یہیں بڑے ہوئے ہیں پوری سروس میں. جتنے بھی ان کی اے ڈی آئی جیز اور ڈی آئی جیز ہیں اور ایس ایس پیز ہیں, سب ہماری آنکھوں کے سامنے ایس پی بن کے آئے ہیں نا ادھر. تو یہ پولیس کی بطور محکمہ ذمہ داری ہے, کسی ایک فرد سے کیا ہوتا ہے. جی میں بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ جتنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی پہ نشستیں ملی تھی پیپلز پارٹی کو, اس سے کوئی 31 نشستیں جو ہے اپنی نااہلی اور بدعنوانی کی لاش پر ملی ہیں ان کو. تو یہ یقیناً سوچنے کا مقام ہے, لیکن توبہ کا بھی مقام ہے بھائی. بہت شکریہ.